ایک صاحب نے دریافت فرمایا کہ کلفٹن والے غازی عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس سلسلے کے بزرگ ہیں؟ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو اس وقت کے ہیں جب سلسلے نہیں تھے، بالکل شروع کے ہیں۔ تاریخ کے مطابق ان کا وصال 140 یا 145 ہجری میں ہوا۔ وہ تو بنو عباس کے شروع کے خلیفہ منصور عباسی کا زمانہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 130 سال بعد ان کا وصال ہوا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ کہا جاتا ہے کہ منگو پیر کی درگاہ میں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے چلہ کیا تھا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کہتے ہیں مجھے اس کی تصدیق نہیں ہے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مستند حالات میں نہیں ہے، مزاروں کی کچھ روایتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال کلفٹن والے بزرگ جو ہیں وہ تو ایک تاریخی ہستی ہیں۔ ایک زمانے میں نے خود ذاتی طور پر بھی تحقیق کی تھی۔ ان کے والد محمد نفیس الزکیہ تھے۔ محمد ان کا نام تھا، نفیس الزکیہ یعنی پاک نفس کا قلب تھا ان کا لقب تھا۔ تاریخ میں ان کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ انہوں نے مدینہ شریف سے نکل کر منصور عباسی سے جنگ کی لیکن شہید ہو گئے۔ چھوٹے پیمانے پر ایک قسم کا واقعہ کربلا ہے۔ آپ بھی سید ہیں اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، لیکن ایسی بات تھی ایک صاحب نے عرض کیا کہ مزار شریف کچھ غلط رخ پر بنا ہوا ہے۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں کہتے ہیں اس زمانے میں جلدی میں بنا، معلوم نہیں کیا وجہ ہے، ویسے عجیب بات ہے، سر قبلے کی طرف ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام حسن مثنیٰ تھا یعنی دور حسن، اور ان کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ ابن حسن مثنیٰ۔ ان کے بیٹے محمد بن عبداللہ ہیں جو ان کے والد ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، یعنی اتنے قریب صرف 3 واسطے بیچ میں ہیں۔ یہ تو قدیم ہستی ہیں، غازی کہتے ہیں لیکن شہید ہیں۔ منصور عباسی نے ان کو شہید کروایا تھا اس وجہ سے کہ ان کے والد منصور عباسی کو حکومت کا حقدار نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے سندھ میں سکونت اختیار کی، اس زمانے میں مسلمانوں کا صوبہ تھا۔ منصور عباسی نے حکم بھیجا تو اس وقت جو یہاں کے گورنر تھے انہوں نے حکم نہیں مانا۔ پھر منور نے کسی اور آدمی کو بھیج کر ان کو شہید کروایا تو وہ شہید ہیں۔ اتنے قریب ہیں آل رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے۔ بہرحال ان کی روحانیت بہت ہے۔ ہم نے ایک پرانی کتاب میں پڑھا تھا کہ شیعہ اس مزار کو بہت مانتے ہیں کیونکہ وہ آل رسول ہیں، لیکن کم از کم اس زمانے میں تو شیعوں میں کوئی خاص چرچا نہیں ہے۔ ایک صاحب نے فرمایا کہ اکثر شیعہ جاتے ہیں، منگا پیر پر بھی جاتے ہیں۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض لوگ تو ہر ایک مزار پر جاتے ہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ خاص طور سے حضرت مخدوم جہانیہ جہاں کش رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین شیعہ ہیں۔ کوئی 7 پشتوں سے اس سے پہلے بھی تھے، بڑے عالم تھے، پتہ نہیں کیوں کسی کا دماغ خراب ہو گیا، اب جو ہیں وہ شیعہ ہیں۔ ویسے حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں بھی شیعہ جاتے ہیں، لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ شیعوں نے خاص طور پر مرکز بنایا ہوا تھا، یہ نہیں ہے جو پرانی کتاب میں نے دیکھا تھا، وہ بات نہیں ہے۔ یہ شیعہ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ خوش نہیں، انہوں نے حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی تھی، اس وجہ سے وہ خوش نہیں ہیں۔ ویسے تو آل رسول ہونے کی حیثیت سے ان کو تو کہنے ہی پڑتا ہے کہ وہ پنجتن میں سے ہیں، آل آبا اسنین ہیں، لیکن حقیقت میں اس سے ان کو بڑا رنج ہے۔ ان کو تو خیال ہے کہ آل رسول کا مقصد ہی یہ تھا کہ حکومت حاصل کریں، اور واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو منشا نہیں تھا، ورنہ وہ تو ہو ہی جاتا۔ کبھی انہوں نے اس کی کوشش نہیں کی، حالانکہ حقدار تھے دنیاوی نقطہ نظر سے اور روحانی نقطہ نظر سے۔ بعض واقعات ایسے تھے جیسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت بالکل ایک واضح چیز اس وقت انتظام کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی مشیت یہ نہیں تھی کہ یہ لوگ حکومت کریں، کیونکہ حکومت اپنے ساتھ کچھ خرابیاں بھی لاتی ہے۔ حکومت ختم ہو جائے ایک قسم کی بدنامی ہے، حد تک ہے خاندان رسول کے لیے ایک قسم کی بے ادبی کی بات ہے کہ کوئی انہیں حکومت سے اتار دے یا وہ ایک ظالم حاکم مشہور ہو جائیں۔ اس جھگڑے سے علیحدہ رکھا، زیادہ تر بزرگ ہی مشہور ہیں، اور یہی صحیح ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیم جو ہے اس کی جز جو ہے وہ روحانی
روحانیت ہے، باقی تو سب شاخیں ہیں۔